چیز آپ کی سمجھ میں آئی دوسرے تک پہنچاؤ. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ کا علم اتنا وسیع کیوں ہے؟ فرمایا علم کی بات بتانے میں اور علم سیکھنے میں میں نے کبھی تاخیر نہیں کی. جو اچھی بات تھی فوراً بتا دی اور جو اچھی بات تھی فوراً لے لی. دینا اور لینا علم کا. اچھی بات جوانوں کو، بڈھے بڈھیانوں، عورتوں مرد مردوں چنگیاں گلاں. شاگرد ہیں وہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا مولانا آپ امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے تو بقرہ عید کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھی. جب نہیں پڑھی تو آپ اسے امام کیوں مانتے ہیں؟ سال میں ایک بار بقرہ عید آتی ہے، انہوں نے تو نہیں پڑھی اور میں مانتا ہوں نہیں پڑھی. میں آپ کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں امام صاحب نے نہیں پڑھی بلوغت کے بعد بقرہ عید کی نماز. جب اعتراض ہوتا ہے تو جواب ماہرین سے پوچھے. یہ میں بیٹھا تھا جامعہ عمر بن خطاب ملتان میں، اعتراض ہوا، میں نے کہا میں سنیں جواب. ایک بات ہے تو مانو، اب سنو میرا جواب. امام ابو حنیفہ کی جمہور کے قول کے مطابق 70 سال عمر ہے. مسند الامام اعظم اٹھائیے، امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قاضی ابو یوسف کی روایت موجود ہے. حججت مع ابی سنۃ 16. امام صاحب فرماتے ہیں میرے والد ثابت، نعمان بن ثابت ہے نا، ثابت بن زوتی میرے والد، جن کو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا، امام ابو حنیفہ کے والد کے منہ میں گھٹی دی تھی، اس ثابت اپنے والد کے ساتھ میں نے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 16ویں سال کی عمر میں پہلا حج کیا ہے. آپ اٹھائیے حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کتاب مقام ابی حنیفہ، اس میں باحوالہ یہ بات پروف کر دی گئی ہے کہ امام صاحب نے 55 حج کیے ہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ 55. 15 اور 55 کتنے ہوئے؟ بولیے 70. 55 حج ہیں. اور یاد رکھو حاجی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا. بلوغت کے بعد امام صاحب حج پہ حج، حج پہ حج، حج پہ حج کیا ہے. حاجی پڑھتا ہے؟ کوئی ایک بندہ اٹھ جائے جو کہ میں حج پہ تھا اور میں نے بقرہ عید کی نماز پڑھی ہے، میں تیرے ہاتھ چوموں گا. حاجی نہیں پڑھتا. میں نے کہا لوگوں حسد کی آنکھ میں حسد آپ نے اپنی آنکھ میں اتارا ہے، حسد اپنی کانوں میں اتارا ہے، حسد اپنے دل پہ اتارا ہے. امام ابو حنیفہ کی عقیدت آپ کو نہیں ملی، بصیرت آپ نے کھو دی ہے. شیخ التفسیر مولانا احمد اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کسی اللہ والے کی عقیدت نہیں رکھتا اللہ اس سے بصیرت کھینچ لیتے ہیں. حدیث نبویہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فرمایا جو میرا ولی ہوگا اگر اس سے دشمنی رکھو گے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، میں اللہ کے ولی کے دشمن کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جب جنگ ہوتی ہے دو فریقوں میں، ہر فریق چاہتا ہے میں دوسرے فریق کی اعلیٰ چیز کو نقصان پہنچاؤں، اعلیٰ چیز پر وار کروں. اللہ نے جنگ کی ہے ولیوں کے دشمن کے ساتھ. انسان کے دل میں اعلیٰ چیز ایمان ہے، انسان کے سر میں اعلیٰ چیز دماغ ہے. دل میں بصیرت ہو، دل میں عقیدت ہوتی ہے، ذہن میں بصیرت ہوتی ہے. جب ولی کی ولایت پہ ہم نے دشمنی کی ہے، ذہن سے بصیرت گئی، دل سے عقیدت گئی. میں نے کہا ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے، ابو حنیفہ کو نہیں سمجھا، صحابہ کے اس شاگرد کی ویلیو کو نہیں دیکھا، مرتبے کو نہیں دیکھا، مقام کو نہیں دیکھا، حیثیت کو نہیں دیکھا، اور ابو حنیفہ پہ زبان درازی کی ہے. تیرے سر سے بصیرت اللہ نے لے لی، تیرے دل سے عقیدت اللہ نے لے لی. نہ جس کے پاس عقیدت ہو، نہ جس کے پاس بصیرت ہو، وہ بے وقوف ہوتا ہے. اس بے وقوفی پہ سمجھ نہیں آتا. ہاں وقیع بن الجراح یہ سیاستہ کے اصحاب کے استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں. دیوان شافعی میں امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری فرماتے ہیں شکوت الى وقیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. کہا میں نے اپنے استاد وقیع بن الجراح
اللہ سے پوچھا. یہ امام شافعی کہتے ہیں وکیع بن جراح کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء اٹھائیے, شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کان یفتی بقول ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا, امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا, امام شافعی کا استاد تھا. کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ذہن کمزور ہو جاتا ہے, ذہانت یاد نہیں رہتی, ذہانت ختم ہو جائے, یہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے علم اللہ کا نور ہے, گناہوں کو چھوڑ دو, گناہگار کو اللہ کا علم نہیں ملتا. ولیوں سے دشمنی کر لی, ابو حنیفہ پہ اعتراض کر دیا, تو تجھے سمجھ نہیں آنا ساون کے اندھے کو ہر چیز سابی سبزی نظر آتی ہے, اے بھی ساویت ہے, اے بھی ہے, پھر یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے عقیدت بھی رکھیں, بصیرت بھی. انسان کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان یترک سدی کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ساری انسانیت اپنی قبروں سے اٹھے گی اور اٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اور ہر انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ کیا کیا تم نے؟ ہم نے تمہیں انسان بنا کر بھیجا, ہم نے تمہیں مسلمان بنایا, ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا, ہم نے تمہیں مہذب زندگی گزارنے کے لیے شریعتیں تمہارے اوپر نازل کی, تم نے ان شریعتوں کا کیا کیا؟ تم نے کتنی میری بات مانی اور کتنی اپنے خواہشات پر تم نے عمل کیا؟ تم نے کتنا علم حاصل کیا اور کتنے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا, اور کتنا تم نے اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا. مجھے ابھی یہاں حضرات بتا رہے تھے کہ فلاں آدمی نے مذہب چینج کیا, فلاں نے چینج کیا, فلاں نے چینج کیا. کسی نے کہا جی سعودیہ والی نماز ہم پڑھتے ہیں, کسی نے کہا کیا, کسی نے کہا کیا. تو آپ اپنے علماء پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کن کے شاگرد ہیں. میں نے 12 صحابہ کا نام لے کر آپ کو بتایا جن کی زیارت انہوں نے کی ہے, حوالے کے ساتھ بتایا. تو آپ کو امام ابو حنیفہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اپنے اکابر پر آپ کا اعتماد اتنا کچا ہے کہ کوئی دو بندہ دو ادھر ادھر کی بات کرے آپ دائیں بائیں ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ دلیل کی تلاش نہیں کریں گے. ایک بندہ آپ کو کہے گندم کھانا ٹھیک نہیں ہے تو اسی چھٹ دینا بھی ایسی چول کھانے, بھائی یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو اپنے علماء پر ہاں آپ کو یا تو علماء سے نفرت ہو, اپنے امام سے نفرت ہو, خطیب صاحب سے نفرت ہو, پھر بات ہے, پھر آپ جو مرضی آئے جائیں. میں بہت حیران ہوں, ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا سعودیہ والی نماز پڑھیں گے. میں نے کہا یہاں لکھ دو سعودیہ والے سچے ہیں, کعبے میں اور حضور پاک کی مسجد میں ٹھیک کام ہو رہا ہے, لکھ دو. مر جائے گا یہ, لکھ نہیں دے گا, یہ لکھ دے مجھے. مسجد نبوی اور بیت اللہ میں ٹھیک کام ہو رہا ہے, چشم ما روشن دل ما شاد, لکھ دے ذرا, بسم اللہ, پین مجھ سے لے, کاغذ مجھ سے لے, بھائی ریٹرن کریے. نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے خانہ کعبہ میں جمعہ کی 2 اذان آتی ہیں اور یہ میرا بھائی جمعے کی 1 اذان دیتا ہے. اسے پتہ ہے میں پھنس جانا ہے. اسے پتہ ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے اور یہ نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. اسے پتہ ہے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں اور یہ جمعہ کا 1 خطبہ دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں وتر 3 ہوتے ہیں اور بھائی صاحب 1 پڑھتے ہیں. اسے پتہ ہے خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح تھی, جب تک کرونا کرائسس نہیں تھا تو انہوں نے اب اوپر نیچے کیا, ورنہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی. تو 20 رکعت 1400 سال سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کے قاضی ہیں قاضی عطیہ ابن سالم, ان کی کتاب ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی علیہ السلام. 1000 سالوں کی انہوں نے شہادت لکھی ہے اس پر 20 رکعت تراویح پہ. تو اسے پتہ ہے اگر میں نے یوں کیا تو پھنس جاؤں گا. اگر یہ لکھے گا خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ والے سچے ہیں تو اسے پتہ ہے وہ لکھتے ہیں تقلید جائز ہے امام ابو حنیفہ کے, ہم مقلد ہیں, اور اس نے تو تقلید کو شرک کہنا ہے, کہ پھنس جائے گا. اسے پتہ ہے میں نے شیخ سدیس کا خطبہ اس کے سامنے پیش کرنا ہے جو وہ جامعہ ام القرا مکہ مکرمہ میں کہہ رہے ہیں لا ينبغي لأحد ان يطعن في الامام ابی حنیفہ ولا فی امام شافعی ولا فی محمد ابن ادریس الشافعی ولا فی مالک ولا فی احمد ابن حنبل. وہ کہہ رہے ہیں کسی آدمی پر جائز نہیں ہے وہ 4 اماموں میں کسی امام پر اعتراض کرے, خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ. اسے پتہ ہے میں نے پھنس جانا ہے. میرے بھائی تھوڑا گزارا, کعبے صرف تو رفع الیدین نظر آندے, باقی چیزاں بھی تے کعبے دینے نا باقی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ریاض کی ایک مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. میں نے کہا ابھی تو مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ, ابھی ریاض پہنچ گیا وہ 1000 کلومیٹر دور. خیر ہے میرے بھائی, بڑا جلدی ٹریول کر لیا. کوئی آپ نے
ترین صاحب والا جہاز تے اپنے کول نہیں رکھا ہوا. خیر ہے, کیا بات ہے میرے بھائی, تھوڑا آپ علماء پر, اپنے اکابر پر, اپنے بزرگوں پر اعتماد والا مزاج رکھیں. ایک گل دسو, میں کہ جی پوچھو, ایک بات یہ ہے امام ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی ہو سکتی ہے, تو پھر کیوں منیے؟ میں نے کہا جو تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. کہتے جی ہاں ہو سکتی ہے. میں نے کہا ان کو تندور میں ڈال, دریا میں پھینک. تو کیوں مانتا ہے؟ انہوں نے کوشش کی یہ غلطی نہ ہو. تو میں نے کہا صحابہ کے شاگرد کو کوئی قبر آخرت کی فکر نہیں تھی, اس نے کوئی کوشش نہیں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 40 فقہا کی کمیٹی بیٹھتی تھی مسائل لکھنے میں. ایک فقیہ وہ ہوتا جو لسان العرب کا ماہر ہوتا, جس کو عرب پر 10 طرح سوچتی, وہ محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ ہے. اور ایک وہ ہے جو صحابہ کے فتاویٰ کا حافظ ہے, اس کا نام یعقوب بن ابراہیم امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے طرز عمل اور فتاویٰ سے اتنا واقف ہے کہ انہیں آثار کہا جاتا ہے, اس کا نام عافیہ ابن یزید رحمہ اللہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ کرام کے قیاس کا ماہر ہے, اسے ظفر ابن حذیل کہا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ کرام کے علوم کا حافظ سمجھا جاتا ہے, اسے حسن ابن زیاد لؤلؤی کہا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. ایک شخص وہ ہے جسے عابد الحرمین کہتے ہیں, اس کا نام فضیل ابن عیاض ہے. ایک بندہ وہ ہے جو 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے اس 40 کی کمیٹی میں, جسے یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جس نے حدیثیں کی کتابیں لکھنی ہیں, اور اتنا اس نے کلمے لکھی ہیں, اتنا برادہ بنا ہے کہ ایک کمرہ بھر گیا ہے اس کلموں کی چھلائی سے, جسے یحییٰ بن سعید دنیا اسلام سے جانتی ہے. اور اس نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ میرے اس برادے کو جلا کر پانی کو گرم کرنا اور مجھے موت کے بعد غسل دینا. تو نے امام ابو حنیفہ کی کمیٹی کو سمجھا کون ہے؟ جب امام صاحب کوئی مسئلہ صحابہ سے پڑھا ہوا بتاتے تو 40 فقہا اس پر بحث کرتے, ڈیبیٹ ہوتی جس پر سب متفق ہوتے, لکھ لیا جاتا. شورائی نظام پر اتفاق پہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, جامع ترمذی جلد نمبر 2 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ, اللہ کا اجماع امت پر ہاتھ ہوتا ہے. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ, ترمذی کے لفظ شَذَّ إِلَى النَّارِ ہیں. لوگ شُذَّ فِي النَّارِ پڑھتے ہیں, ترمذی میں فِي النَّارِ نہیں ہے, مستدرک میں ہے وہ. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ, جو کٹ گیا اجماع امت سے وہ جہنم میں کٹا. ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ, میری امت کو کبھی اللہ گمراہی پر اتفاق کرنے نہیں دے گا. تجھے یہ نظر نہیں آتا؟ تو نے ایسے امام ابو حنیفہ پر بات کرنا شروع کر دیا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. آؤ میں منہ مانگی موت دے رہا ہوں, ہو سکتی ہے غلطی, لیکن اس غلطی کے بارے میں جو فقیہ سے ہو جائے, کوئی رسول اللہ کا فرمان بھی تم نے پڑھا اور سنا ہے؟ جی سنا دے. میں نے کہا سنو, کتاب الاحکام جلد نمبر 2 صحیح بخاری صفحہ 1092, باب اجر الحاکم, ورقے کی دائیں سائڈ, قدیمی کراچی کا چھاپا ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ, گورنر مصر, مدبر وقت حکمران, رسول اللہ کا فرمایا ہوا اذہن العرب, یہ عظیم صحابی روایت فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر. فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرے, ٹھیک کرے, اللہ اسے 2 ثواب دیتے ہیں, غلطی کر لے تو 1 نیکی پھر بھی دیتے ہیں. تجھے بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی کیا؟ صرف بخاری مینو بھی کھان واسطے, تیرے واسطے کوئی نہیں. تیرے لیے صحیح بخاری نہیں ہے, صرف میرے لیے. بن عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بخاری, بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, بخار ان کو آتا ہے, صحیح بخاری ان کو نہیں آتے. کیسی بات فرما رہے ہیں میرے بھائی, تھوڑا گزارا. ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز فرض ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے سے پہلے نمازیں فرض نہیں ہیں. اگرچہ حکم یہ ہے کہ بچوں کو بھی رفتہ رفتہ عادی بنایا جائے, سکھایا جائے. حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ, نماز پڑھاؤ, اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتے ہو کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, لیکن شرعاً اس کے ذمہ فرض نہیں. بالغ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر بالغ ہونے کے وقت سے انسان کے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں.
बालिग होने के माना यह है कि या तो बुलूग की अलामतें जाहिर हो जाएं, मर्दों के अंदर मसलन एहतलाम होने लगे, या बच्चियों में उनको माहवारी आ जाए, तो उससे वो बालिग तस्वुर की जाती है। अब ये अंदाजा लगाएं कि मेरे बालिग होने से लेकर अब तक मुझसे कुछ नमाजें कज़ा हुई हैं या नहीं। अगर हुई हैं तो उनका हिसाब रखें, और असल बात तो यह है कि उनको जल्द अज जल्द कज़ा करने की कोशिश करें। मसलन किसी की 100 नमाजें हैं, 200 हैं, 300 है, 400 है, 1000 है, तो उनको वो कज़ा करें, और जितना वक्त भी ज्यादा से ज्यादा देकर नमाजें कज़ा हो सके वो करे। और उसका एक आसान तरीका बुजुर्गों ने यह भी फरमाया है कि हर फर्ज नमाज के साथ एक फर्ज नमाज कज़ा की नियत से पढ़ता रहे, और नियत ये करे कि मेरे जिम्मे जो आखिरी नमाज फर्ज थी और मैंने अदा नहीं की, वो आखिरी नमाज मैं कज़ा कर रहा हूँ, ये नियत करके शुरू कर दे। फजर की नमाज के साथ फजर की नमाज के आखिरी फजर की नमाज जो मुझसे कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ और उसको अदा कर रहा हूँ, और जोहर की नमाज के साथ जोहर की आखिरी जो जोहर की कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ। असर के साथ और असर की नमाज के बाद अगरचे नफले मना है, फजर के बाद भी नफले मना है, लेकिन कज़ा करना जायज है। फजर की नमाज भी के बाद भी कज़ा की जा सकती है, असर के बाद भी कज़ा की जा सकती है, मगरिब के बाद मगरिब की, ईशा के बाद ईशा की। इस तरह अपने सारी पिछली जिंदगी की नमाजें कज़ा करना ये इंसान के जिम्मे तौबा की तकमील के लिए जरूरी। आजकल बाद लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि अगर किसी शख्स ने तौबा कर ली, नमाजें पिछले जमाने में नहीं पढ़ी थी, तो बस तौबा कर ले तो काफी है, पिछली नमाजों को कज़ा करने की जरूरत नहीं है। ये बात सही नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा व इन्ना ज़ालिका वक्तुहा, कि अगर कोई शख्स किसी नमाज से सो गया था, सोने की वजह से नमाज चली गई, या भूल गया था, भूलने की वजह से नमाज चली गई, तो फिर जब भी उसको याद आए तो वो उसको अदा कर ले, क्योंकि वही उसका वक्त है। ये अल्फाज है हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के। तो जब बाज़ लोग ये कहते हैं कि भूल कर जो छोड़ी हो उसकी तो कज़ा है, और जानबूझ कर जो छोड़ी हो उसकी कज़ा नहीं, अजीब फलसफा है। यानी एक आदमी ने भूल गया, भूल कर नमाज छोड़ दी, तो ये तो एक तरह से एक उज़्र हो गया ना, उस उज़्र की वजह से नमाज छोड़ी है तो फिर उसकी कज़ा लाजिम करार दी। अब जो जानबूझकर छोड़ी थी, यानी नमाज की फर्जियत जानने के बावजूद और गफलत में छोड़ दी थी, तो उसकी कज़ा कहते हैं वाजिब नहीं। ये बिल्कुल अहमकाना बात है। उसकी कज़ा तो और वाजिब है, अपनी इस्ताअत की हद तक हर रोज अपने नमाजों के साथ एक नमाज पीछे कज़ा करे, अंदाजा लगाए कि कितनी नमाजें मेरी कज़ा हुई हैं, कितने दिनों की हुई है, उसका हिसाब अपने पास लिखे, और साथ में ये वसीयत भी लिखे कि अगर मैं अपनी जिंदगी में ये नमाजें कज़ा ना कर सका तो फिर मुझे मेरे तरके से उसके फिदिये की रकम अदा की जाए। ये वसीयत लिखना भी जरूरी, क्योंकि इंसान का कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। तो मरने के बाद अगर वसीयत कम से कम कर दी है तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो माफी हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्र ही नहीं की, बस जो हो गया सो हो गया, और उसके बाद फिर कोई तक उसको कज़ा करने की फिक्र नहीं की, तो फिर वो गुनाह से बरी नहीं होगा। www.dasquran.com